هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ سب سے پہلے ناظرین ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن اور کورونا میں تو ایک سے ایک لوگ بچھڑ گئے ایک دوسرے سے۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ ہم لوگ نے یہ سوچا ہے کہ سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جس کی تلاش ہم کرتے ہیں، تو صحیح جواب لوگوں تک پہنچے۔ تو ناظرین، آج کا جو پہلا سوال قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو جواب پہنچائیں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر سلام دعا بند کر دیتے ہیں، ایسے میں قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ون چینل کو، آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عنوان سے اس طرح کا ایک پروگرام مرتب کیا۔ بہت شکریہ۔ اس لیے کہ دیکھیے، بنیادی جو قانون کی کتاب ہے ہماری، اگر ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں جو ہماری قانون کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کے لیے بھی یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کچھ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ معاملہ صرف ڈھونڈنے کا ہے، تلاش کرنے کا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ سب کے بس کی بات نہیں بھی ہے یہ۔ چنانچہ اسی لیے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو صحیح جو قرآن سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ ہی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ قرآن نے بھی عام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ غور کرو قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو میں سب سے پہلے تو واقعاً تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھے عنوان کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے کہ قرآن سوال ہمارے جواب قرآن سے۔ اب جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ذرا سی بات پر خفا ہو جانا، ناراض ہو جانا، سلام کلام بند کر دینا، بہرحال قرآن اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو داستانیں ہیں، جو قصے ہیں، ان کا شاید مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو سیکھ ملے۔ بھائی، ہمارے ساتھ کسی نے جو بھی کر دیا ہے، وہ اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، خاندان کا ہے، بھائی، جو بھی کیا ہے اتنا نہیں کر سکتا جتنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ بے شک، بے شک۔ اور اس سب کے باوجود حضرت یوسف نے صبر کیا۔ اور آخری بات، مزے کی بات یہ ہے، اگر ہم واقعاً قرآن سے سیکھ لینا چاہتے ہیں، کہ جب سارا معاملہ واضح ہو گیا، آشکار ہو گیا، یوسف عزیز مصر پرائم منسٹر کی حیثیت سے اور وہی بھائی جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا، جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے صاحب کا غلطی ہو گئی، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں چھوڑو، جس کو اپنی لینگویج میں، یہ تو شیطان تھا
جس نے ہم دو بھائیوں کے در، یعنی آپ یہ دیکھیے قرآن کیا سکھا رہا ہے جی جی کہ جو بھائی، جن بھائیوں نے اتنا ستم ڈھایا، اس کے یوسف باوجود نے، قرآن جو کہہ رہا، یوسف نے بھائیوں کو بری کر دیا جی کہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا. واہ، سبحان اللہ. یہ قرآن سے ہم کو یہ سیکھ ملتی. جی بے شک. تو بہت اچھا سوال تھا. احسن. تو سلام دعا ہمیں بند نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ہماری اپنی بہت زیادہ ایسا گرو کی بات نہیں ہوگی کہ ہم ان کو سلام نہیں کرتے، ایسا بالکل نہیں، بالکل نہیں. اگر یہ کسی فخر کی بات ہوتی تو یوسف کے پاس تو سب کچھ تھا نا جی. اور جو ان کو جو ہے جب بھائی ان کے آئے ہیں تو ان کو کسی ایف آئی آر کی بھی ضرورت نہیں تھی، جی کہیں پولیس اسٹیشن میں کمپلین کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ خود جو چاہتے کر سکتے تھے بے شک. لیکن انہوں نے صاف کا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور معاف لا کر دیا. تثریب علیکم اليوم. چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کا جواب دیا. اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ سلام کی کیا اہمیت ہے. دوسرا سوال جو میں کرنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر دیکھا جاتا ہے ان پر بہت مہربان ہوتے ہیں جس سے انہیں کام ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہدایتیں دی جائیں؟ دیکھیے اس کا بھی جواب وہی ہے. اچھا، اس کا بھی جواب وہی، اس کا بھی جواب آپ کو اسی. دیکھیے یہ سورہ یوسف جو ہے نا، میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین کو اس کو پڑھ لیں ایک بار ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. اس کا بھی جواب وہی سورہ یوسف میں ہے. اچھا، کہ اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن انہوں نے جب قحط پڑا ہے نا، کہیں گیہوں نہیں مل رہا ہے، جی بھائی لوگ آئے. جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئے. اچھا انہوں نے تو نہیں پہچانا یوسف کو، بٹ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اس کے باوجود انہوں نے وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، اور پھر جس طریقے سے بھائیوں نے گڑ گڑا کر کے یوسف سے گیہوں مانگا ہے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، فقر و فاقہ نے ہم کو گھیر لیا ہے، ہمارے پاس بہت پونجی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، بہت مختصر سے لے کے آئے ہیں، کچھ دے دیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے. اچھا، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی. یوسف علیہ السلام نے ظاہر تک نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہی بھائی ہوں جس کو تم نے بیچا، جس کو تم نے کنویں میں ڈالا. خاموشی کے ساتھ ان کو گیہوں بھی دیا، اور ان کا پیسہ ان کو نالج میں بھی نہیں ہے، ان کی بوری میں واپس ڈلوا دیا. واہ. تو قرآن یہ سکھاتا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی غرض کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تو اس کا کیا مصرف ہے، اس کا کیا مطلب ہے. بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے غلط کیا، قرآن یہ سکھا رہا ہے ہم بغیر کسی توقع کے آپ کے ساتھ نیکی کریں گے. اچھا، بنا احسان جتائے ہوئے. قرآن کا کس بات کا احسان جتاؤ گے، کیوں جتاؤ گے؟ جود ولا تمنن لان الفائدة الیک عائدہ. نیکی کرو، احسان کرو، جتاؤ مت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بینیفٹ تمہیں کو پلٹ کے ملنے والا ہے نا. تم نے احسان جتا دیا تو پھر کس بات کا مطالبہ ہے. جی، تو بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جیسا کہ ہم نے 2 سوال کیا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر سلام دعا ہم بند کر دیتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دوسرا تھا کہ مہربان ہونا چاہیے ان پر جنہوں نے ہم سے کچھ غلط کام بھی کیا ہے، یعنی ہمارا موقع پہ ساتھ نہیں دیا، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطالبے کے، خوشنودی خدا کے لیے. دیکھیے قرآن نے کہا ہے نا انہ من یتق ویصبر، اسی سورہ یوسف میں ہے. کمال ہے، یعنی یہ عجیب سورہ ہے واقعا. میں پھر کہوں گا پڑھیے اس سورہ. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اگر ہم ذہن میں رکھ لینا کہ ہم کو اس سے اجر لینا ہے تو پھر ہم سامنے والے کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں فائدہ ہے. جب انسانوں سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے، نہیں خوش، برابر. تو جب انسانوں سے صلہ چاہتے ہیں تب جا کے ہم خراب ہو جاتے ہیں. انسانوں سے صلہ چاہیں گے تو پھر آپ کو آخرت سے کوئی کیا مطلب ہے؟ بھائی جس کے لیے کیا آپ نے، آپ اس سے لیجئے نا، پھر خدا سے مانگنے کا حق کیا ہے؟ کیا ہے. چلیے قبلہ بہت بہت شکریہ، دونوں ہی سوالوں کا آپ نے جواب دیا قرآن مجید کی روشنی میں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا میں. تو جی ہاں ناظرین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم سے ملاقات کریے گا اور اس وقت حاضر ہو جائیے گا، کیونکہ کچھ اور بھی سوالات ہیں جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوں گے جو ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیں گے.
فی الحال دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.